آپ نے آسمان پر اکثر ہوائی جہاز کو اڑتے دیکھا ہوگا جو اپنے پیچھے ایک سفید لکیر چھوڑ دیتا ہے۔ ان لکیروں کو کنٹرول کہا جاتا ہے۔ دراصل جب کسی انجن میں کسی قسم کا ایندھن جلتا ہے تو دو چیزیں فاسد مادوں کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں، ایک کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسرے پانی کے بخارات۔ جہاز کے انجن میں بھی یہ پانی کے بخارات اور کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہیں جو جہاز اپنے انجن سے باہر خارج کر دیتا ہے۔ جہاز جس بلندی پر اڑتا ہے وہاں فضا کافی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس ٹھنڈ کی وجہ سے یہ پانی کے بخارات ایک طرح سے جم جاتے ہیں اور ان کے جمنے سے وہ سفید لکیریں جہاز کے پیچھے نظر آتی ہیں۔ یہ لکیریں شاید دیکھنے میں اچھی لگیں لیکن ان کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بڑھتی جا رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ کیا ہوتی ہے؟ اصل میں سورج سے ہماری زمین کی طرف لہروں کی صورت میں گرمی آتی ہے جو زمین کو گرم کرتی ہے، لیکن ان لہروں کا ایک حصہ زمین سے ٹکرا کر واپس خلا میں بھی پھیل جاتا ہے، مگر کچھ گیسوں اور فضائی آلودگی کی وجہ سے زمین کی اوپری فضا میں آلودہ گیسوں کی ایک تہہ بن جاتی ہے جو زمین سے ٹکرا کر جانے والی لہروں کو واپس نہیں جانے دیتی، اور اس طرح یہ لہریں زمین پر قید ہو جاتی ہیں اور زمین کا درجہ حرارت بڑھتا ہے۔ اس عمل کو گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے۔ اس درجہ حرارت کے بڑھنے سے مختلف مسائل آتے ہیں جیسے گلیشیئر کا پگھلنا، سیلاب اور موسمی آفات وغیرہ۔ ان لکیروں میں موجود جمنے والے پانی کے بخارات بھی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بننے والی اس تہہ کا حصہ بن جاتے ہیں، اور اس طرح یہ بھی گلوبل وارمنگ کی ایک وجہ ہے، بلکہ گلوبل وارمنگ کے حوالے سے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے تقریباً 4 گنا زیادہ خطرناک ہے۔ اس وقت یہ ایوییشن کی آلودگی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ جہازوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا خروج کم کرنے کے لیے تو مختلف طریقے اپنائے گئے، مگر ان بخارات کے کنٹرول کے لیے کوئی کامیاب حکمت عملی سامنے نہیں آئی۔ مگر پھر پاکستان کی خاتون ایئروناٹیکل انجینئر ڈاکٹر سارہ قریشی نے ایسا انجن بنایا جو نہ صرف ان بخارات کو باہر جا کر کنٹرول بنانے سے روکے گا اور اسے اندر ہی محفوظ رکھے گا، بلکہ ان محفوظ شدہ پانی کے بخارات کو بارش برسانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک تیر سے دو شکار۔ مجھے ڈاکٹر سارہ قریشی اور اس کے اس کارنامے کے بارے میں 1 مہینہ پہلے پتہ لگا۔ ایک امتحان میں ان کے حوالے سے ایک سوال دیکھ کر سارہ قریشی کی اس کامیابی کا کریڈٹ ان کے والد کو بھی جاتا ہے جو خود ایک فزسسٹ ہیں، اور دونوں باپ بیٹی نے مل کر ایک کمپنی بھی بنا لی ہے جس میں وہ اپنی ایجاد کو دنیا میں پہنچا رہے ہیں۔ ڈاکٹر سارہ کو 22 سے زیادہ ایوارڈ مل چکے ہیں، مگر شاید ان کی کامیابی اتنی مشہور نہ ہو جتنی ہماری کسی اداکارہ کو تمغہ امتیاز ملنے سے شہرت ملتی ہے۔ اس کے لاکھوں فالوور بڑھ جاتے ہیں۔ مجھے کسی اداکارہ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں ڈاکٹر سارہ قریشی جیسی خواتین ہماری ملک کی خواتین کی قابلیت کی زیادہ اچھی عکاسی کرتی ہیں بنسبت ان گانے بجانے والیوں کے۔ دوستو، اگر آپ کو پاکستان کی اس ڈاکٹر سارہ قریشی کی یہ کہانی پسند آئی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے بینگا پاکستانی اپنی بہن کو پروموٹ کرنے کا اور اس کے بارے میں دنیا کو بتانے کا۔ اور اگر آپ لوگوں تک ہماری ویڈیوز برابر پہنچ رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کبھی کبھار ہی کوئی پوسٹ آپ کی وال تک آتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ کسی بھی میری 4-5 پوسٹوں کو لائک کر دیں، اور ہو سکے تو کچھ پر کمنٹ اور شیئر بھی کر دیں تاکہ ہماری پوسٹیں آپ کی وال تک ریگولر پہنچ سکیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔